ایران جنگ ختم ہونے کو ہے، مگر کیا خلیج بھی ختم ہوگی؟ جس امریکی ضمانت پر خلیج فارس کے 6 ملکوں نے اپنی پوری سلامتی کھڑی کی تھی، کیا وہ ضمانت اس جنگ میں اب مر جائے گی؟ جسے ہم نے 50 سال سے دیکھا تھا، کیا وہ ضمانت اس جنگ میں اب مر جائے گی؟ اور اگر مر گئی ہے تو اس کی جگہ آئے گا کون؟ چین، ترکی یا وہی ایران جس سے بچنے کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس معاہدے میں جس پر آج کل ساری دنیا میں بات ہو رہی ہے، خلیج کے ان 6 ملکوں کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ زیرو، کچھ بھی نہیں۔ ٹائم لائن میں خوش آمدید، میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ آج کی ویڈیو تھوڑی مختلف ہوگی۔ آج ہم خبر نہیں سنائیں گے، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب دھواں بیٹھ جائے گا تو نیچے سے کیا نکلے گا، خلیج کے لیے، دنیا کے لیے اور اس نظام کے لیے جس پر ہماری تیل کی قیمتیں، ہماری ترسیلات اور ہمارے لاکھوں مزدوروں کا روزگار کھڑا ہے۔ اگلے 25 منٹ ذرا توجہ سے سنیے گا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ نے کہیں اور نہیں سنی ہوں گی۔ اور آغاز میں ایک عدد سے کر رہا ہوں، $58 ارب۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی اور رسٹارٹ انرجی کے مطابق اس جنگ میں خلیجی ممالک کی 80 سے زائد توانائی کی تنصیبات کو نقصان پہنچا، اور اس نقصان کی مرمت پر اندازاً $58 ارب لگیں گے۔ 80 تنصیبات جناب، ریفائنریاں، پائپ لائنز، پیداواری پلانٹ، ٹرمینلز۔ تو پھر پہلے چلو ایک بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہم 5 مہینے سے اسے ایران اور امریکہ کی جنگ کہہ رہے ہیں۔ ہر خبر میں یہی 2 نام آتے ہیں، واشنگٹن اور تہران۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اٹلانٹک کونسل نے 2 مارچ کو، یعنی جنگ شروع ہونے کے صرف 2 دن بعد جو رپورٹ شائع کی، اس میں لکھا ہے کہ جنگ کے پہلے 48 گھنٹوں میں ایران نے خلیج تعاون کونسل کے تمام ملکوں کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات جس پر سینکڑوں ڈرون اور میزائل گرے، سعودی عرب، قطر، عمان اور اس سے آگے۔ اور ایران نے صرف امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ نہیں بنایا، اس نے شہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا، جو کچھ اس کے نشانے پہ آیا، ایئرپورٹ، ہوٹل اور اس کے بعد بڑی تیل اور گیس کی تنصیبات۔ امریکی کانگریس ریسرچ سروس کی رپورٹ اس سے بھی زیادہ صاف ہے۔ اس کے مطابق فروری 2026 کے بعد سے خلیجی ممالک میں امریکی افواج کی میزبانی کرنے والی تنصیبات اور اہم بنیادی ڈھانچے پر ہزاروں حملے ہوئے۔ تو میرے دوستو، یہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہرگز نہیں تھی۔ یہ امریکہ اور ایران کی جنگ تو تھی جو خلیج کے آنگن میں لڑی گئی، اور جو گھر کے آنگن میں لڑی جائے اس کا ملبہ بھی گھر والے ہی اٹھاتے ہیں۔ اور اب ذرا اس ملبے کی تھوڑی تفصیل بھی جان لیتے ہیں۔ عالمی بینک نے 2026 کے لیے اس خطے کی شرح نمو کا اندازہ 4.4% سے کم کر کے 1.3% کر دیا ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں 3/4 نمو غائب، گروتھ غائب۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے اپریل میں جو اعداد جاری کیے وہ اور تلخ ہیں۔ قطر کی معیشت میں -14.7% کا سکڑاؤ آیا ہے، کم ہوئی ہے، اور کویت -4.2% سے کم ہوئی ہے۔ بحرین -3.8 اور متحدہ عرب امارات -1.9۔ سعودی عرب -1.4۔ قطر کا معاملہ سب سے سنگین ہے، اور اس پر ایک لمحہ رکنا بہت ضروری ہے۔ راس لافان جو دنیا کی سب سے بڑی مائع قدرتی گیس برآمد کرنے والی تنصیب ہے، یہ گیس فیلڈز ہیں، اس پر حملہ ہوا۔ قطر انرجی نے پیداوار روک کر فورس میجور کا اعلان کر دیا۔ ادارے کے سربراہ کے مطابق اس نقصان نے ملک کی سالانہ برآمدی صلاحیت کو تقریباً 17% کم کر دیا، جس کا مطلب ہے 3 سے 5 برسوں میں تقریباً $20 ارب کی آمدنی کا نقصان۔ اور قطر اپنی آمدنی کا تقریباً 80% گیس اور تیل سے لیتا ہے۔ اور اس ایک تنصیب کا اثر کہاں تک گیا؟ یورپ تک۔ دنیا کی 20% مائع قدرتی گیس، جس کا بڑا حصہ قطر سے آتا ہے، اسی آبناء سے گزرتی ہے۔ اور IMF کے مطابق جنگ کے بعد یورپی گیس کی قیمتوں میں تقریباً 60% اضافہ ہوا، جو یوکرین پر روسی حملے کے فوراً بعد ہونے والے اضافے سے بھی زیادہ تھا۔ جی ہاں، روس یوکرین جنگ سے بھی زیادہ۔ اور اب وہ بات جو مجھے سب سے زیادہ چبھتی ہے اور جس کے لیے میں نے یہ پوری ویڈیو بنائی ہے، اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت، وہ 14 نکاتی
دستاویز جس پر اس وقت پورے خطے کی امیدیں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں ایران کے جوہری ذخیرے کا ذکر ہے، ایران کے لیے پابندیوں میں نرمی کا ذکر ہے، عالمی تیل منڈی کی ضرورت کا ذکر ہے کہ آبناک کھلی رہے، اور لبنان میں اسرائیل کے اقدامات کا بھی ذکر ہے۔ مڈل ایسٹ کونسل آن گلوبل افیئرز نے اپنے تجزیے میں اس دستاویز کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور جو نقطہ اس نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ان 14 نکات میں کوئی ایک شک ایسی نہیں جو ایران سے یہ ضمانت لیتی ہو کہ وہ خلیجی ممالک کے شہری بنیادی ڈھانچے کو دوبارہ نشانہ نہیں بنائے گا۔ کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جو خلیجی ممالک میں ہونے والی ہلاکتوں کو تسلیم کرتا ہو یا انہیں روکتا ہو، اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے فریم ورک میں خلیجی ریاستوں کی کوئی واضح نمائندگی ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، جن کے ایئرپورٹس پر میزائل گرے، جن کے ہوٹل خالی ہو گئے، پوری جن کی اکانومیز تباہ ہو گئیں، ان کے لیے ایک سطر بھی نہیں لکھی گئی، جن کی ریفائنری جلی ان کے لیے ایک بھی ضمانت نہیں، جن کے شہری مرے ان کا نام تک نہیں ہے، اور جس آبناک کے کنارے ان کے ساحل ہیں اس کے مستقبل کے نظام کی میز پر ان کی کرسی بھی نہیں ہے۔ خلیج کی پرانی ضمانت مر چکی ہے اور نئی ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ اب آپ کہیں گے بروکا صاحب یہ تو ہوتا آیا ہے، خلیج پہلے بھی کمزور تھی اب بھی ہے، نیا کیا ہے؟ نیا یہ ہے جناب کہ پچھلی بار جب یہی آبنا آگ میں تھی تو اس کا ایک حل موجود تھا، اور اس بار وہ حل دستیاب نہیں ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے ہمیں 39 سال پیچھے جانا ہوگا۔ 1984 سے 1988 تک ایران اور عراق کی جنگ کے دوران خلیج میں ایک اور جنگ لڑی گئی جسے تاریخ میں ٹینکر وار کہا جاتا ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے، سینکڑوں جہاز تباہ ہو گئے، سمندر میں بارودی سرنگیں بچھائی گئیں، اور کویت جو نہ ایران تھا نہ عراق مگر جس کے جہاز مارے جا رہے تھے، اس نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ 1987 میں کویت نے اپنے تیل بردار جہازوں پر اپنا جھنڈا اتار کر امریکی جھنڈا لگا دیا، اسے ری فلیگنگ کہتے ہیں، اور اس کے بعد امریکی بحریہ نے آپریشن ارنسٹ ول شروع کیا جس میں امریکی جنگی جہاز کویتی تیل کو خلیج سے باہر تک پہرے میں لے جاتے تھے۔ اپریل 1988 میں امریکی جنگی جہاز سیمول بی رابرٹس ایک ایرانی بارودی سرنگ سے ٹکرایا۔ جواب میں امریکہ نے آپریشن شروع کیا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی بحریہ کی سب سے بڑی سطحی کارروائی تھی، اور جب وہ سب ختم ہوا تو خلیج نے کیا سیکھا؟ خلیج نے یہ سیکھا کہ اپنی حفاظت کا سب سے سستا اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہاں بٹھا لیا جائے، اور اگلے 35 سال اسی اصول پر گزرے۔ بحرین میں امریکی 5ویں بیڑا آ کر کھڑا ہو گیا، قطر میں العدید، کویت، سعودی عرب، امارات میں اڈے۔ خلیج نے تیل بیچا اور تحفظ خریدا اور اپنی ساری توانائی معیشت پر لگا دی۔ میرے دوستو، یہ کوئی حماقت نہیں تھی، یہ ایک عقل مندی کا سودا تو ضرور تھا، اور یہ 35 سال چلا۔ مگر اس بار جب آگ لگی تو وہی امریکی اڈے تحفظ نہیں دے رہے تھے، وہ خود ہدف بن گئے۔ ایران نے خلیجی سرزمین پر جن مقامات کو نشانہ بنایا ان میں سب سے پہلے وہی تنصیبات تھیں جو امریکی افواج کی میزبانی کر رہی تھیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر واشنگٹن کے سنجیدہ ترین ادارے متفق ہیں۔ ایک تھنک ٹینک INSS نے اپریل میں لکھا کہ خلیجی ریاستوں کی نظر میں اس جنگ نے امریکی سلامتی کی ضمانت کو بے نقاب کر دیا ہے، اور بہترین متبادل کی غیر موجودگی میں وہ اب بیجنگ کی حکمت عملی جاری رکھیں گی، یعنی امریکہ پر انحصار تو ختم ہوا دوسرے دروازے بھی کھٹکائے جا رہے ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ نے جون میں لکھا کہ خلیجی ریاستیں اور ایران دونوں ایک ایسی دنیا میں زیادہ خود مختاری چاہتے ہیں جہاں بیرونی سلامتی ضمانتوں پر اعتماد گر رہا ہے، اور اسی تجزیے میں وہ جملہ بھی ہے جو پوری کہانی کھول دیتا ہے۔ امریکی فوجی سہولیات نے خطے میں توازن تو قائم کیا مگر انہوں نے کچھ نئی کمزوریاں بھی پیدا کر دی۔ خلیجی حکومتیں براہ راست تصادم سے بچنا چاہتی تھیں، مگر غیر ملکی افواج کی موجودگی اور علاقائی سلامتی کی باہم جڑی نوعیت نے یہ یقینی بنا دیا کہ کہیں اور شروع ہونے والی کشیدگی اب گھر تک پہنچے گی۔ سیدھی بات تو یہ ہے جناب کہ خلیج نے تحفظ کے لیے جو چھت خریدی تھی اسی چھت نے بجلی گرا دی۔ اور ایک اور بات جو منارہ میگزین کے تجزیے میں ملتی ہے اور جو بہت اہم ہے، اس جنگ نے خلیجی ریاستوں کے اس دعوے کو بھی مشکوک بنا دیا ہے کہ وہ غیر جانبدار تھی۔ ایک طرف امریکی اڈے، دوسری طرف غیر جانبداری کا اعلان۔ ایران نے دونوں کو الگ الگ نہیں دیکھا،
بلکہ دونوں کو بے نقاب کر دیا۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ خلیج کے 6 ملک اس جنگ سے 6 مختلف سبق لے کر نکلے ہیں، اور یہی اس پورے خطے کا اصل مسئلہ ہے۔ متحدہ عرب امارات، جس پر سب سے زیادہ حملے ہوئے، اس نے سب سے سخت اور جہانہ موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ امریکی کانگریس ریسرچ سروس کے الفاظ میں ایک للکارنے والا اور ایک طاقتور موقف۔ سعودی عرب نے دوسرا راستہ چنا، اس نے کشیدگی کم کرنے کی بات کی، پاکستان میں ہونے والے امن مذاکرات کی حمایت کی، اور ساتھ ہی اپنے دفاع کا حق بھی محفوظ رکھا۔ اور فارن افیئرز میں شائع ہونے والے تجزیے کے مطابق سعودی عرب اب جانتا ہے کہ جنگ کا انجام جو بھی ہو، اسے اپنی معیشت اور اپنی حکمت عملی کی خود مختاری بچانی ہے۔ وہ امریکہ سے کچھ نہ کچھ حمایت تو لیتا رہے گا، مگر اسے اس کے ساتھ ساتھ مصر، پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ اپنا علاقائی اتحاد گہرا کرنا ہوگا، اور چین پر انحصار بڑھانا ہوگا، اور اسے ایران کے ساتھ ایک نیا ارینجمنٹ بھی کرنا ہوگا تاکہ جنگ کے بعد کا معاملہ سنبھالا جا سکے۔ اب اس جملے کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ایران کے ساتھ ایک نیا ارینجمنٹ، یعنی جس ملک کے میزائل ابھی ابھی آپ کی ریفائنری پر گرے تھے، اب آپ کو اسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ اب طاقت میں آ چکا ہے۔ اور عمان اور قطر کی بات کریں، فارن افیئرز کے مطابق ان دونوں نے خود کو اس تصادم سے کافی حد تک الگ رکھا اور اعلان کیا کہ جنگ کے بعد وہ ایران کے ساتھ کام کرتے رہیں گے، جبکہ بحرین نے بھی سخت موقف اختیار کیا، کیونکہ بحرین میں امریکی اڈے پر ڈائریکٹ اٹیک ہو رہے تھے، اور کارنیگی انڈومنٹ نے اپریل میں جو 3 منظرنامے پیش کیے، ان میں سب سے زیادہ ممکنہ منظرنامہ تو یہ ہے کہ جنگ کے بعد خلیجی تعاون صرف انہی شعبوں میں بڑھے گا جو جنگ کے دوران ہنگامی بنیادوں پر شروع ہوئے تھے، یعنی فضائی دفاع کے ذخیرے بانٹنا اور شاید فضائی دفاعی نظاموں کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا، مگر متحدہ کمان کے بغیر۔ یہ وہ 4 لفظ ہیں جو خلیج کے مستقبل کی سب سے بڑی حقیقت ہیں۔ 6 ملک، 6 خزانے، 6 خطرے کے اندازے، اور کوئی مشترکہ ہاتھ نہیں جو ٹریگر پر ہو۔ خلیجی کونسل عملی طور پر ختم ہو چکی ہے، اپنی موت مر چکی ہے، اور اب ذرا اس سے آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا اثر صرف خلیج تک محدود نہیں رہے گا۔ دنیا کے لیے سب سے بڑی تبدیلی کیا ہے؟ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ توانائی کا نقشہ دوبارہ کھینچا جا رہا ہے، اور یہ نقشہ واپس بالکل نہیں مڑے گا۔ سعودی عرب نے اپنی مشرق سے مغرب پائپ لائن کے ذریعے 70 لاکھ بیرل یومیہ تک تیل منتقل کیا تاکہ وہ بحیرہ احمر پر واقع ینبع کی پورٹ سے اس کو ایکسپورٹ کر سکے۔ امارات نے بھی حبشان سے فجیرہ تک پائپ لائن استعمال کر کے خلیج عمان سے 18 لاکھ بیرل یومیہ تک تیل برآمد کیا۔ مصر کی سمید پائپ لائن سے گزرنے والا تیل جولائی میں 2 کروڑ 87 لاکھ بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ اپریل میں یہ 1 کروڑ 95 لاکھ تھا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ سرمایہ کاری کی دنیا کا اصول ہے، جب ایک بار متبادل راستہ بن جائے، ٹرمینل بن جائے، معاہدہ ہو جائے اور خریدار اسے استعمال کرنے لگیں، تو وہ راستہ واپس بند نہیں ہوتا۔ اربوں ڈالر کی تنصیبات 5 مہینے کے بحران کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، یعنی جس دن آبنائے ہرمز دوبارہ کھلے گی، وہ اس دن سے کم اہم ہوگی جس دن وہ بند ہوئی تھی، کیونکہ دنیا نے نئے رستے، متبادل رستے ڈھونڈ لیے ہیں، اور ایران کو یہی سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ مگر یہ بل اسے آج نہیں ملے گا، یہ بل اسے 10 سال میں ملے گا۔ ٹول بوتھ کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک سڑک واحد سڑک ہو اور سڑک پر ٹریفک ہو۔ دوسری تبدیلی بیمہ کی دنیا کی آئی ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ خاموشی سے آئی ہے۔ ORF مڈل ایسٹ کی جون کی رپورٹ کے مطابق سمندری بیمہ کرنے والے انشورنس کے جو ادارے ہیں، وہ جنگی خطرے کی کوریج کی قیمتیں دوبارہ لگا رہے ہیں یا ان کو بالکل معطل کر رہے ہیں، اور اس وقت 329 جہاز خلیج میں پھنسے ہوئے ہیں جن کے لیے تقریباً 352 ارب ڈالر کی بیمہ کوریج درکار ہے، جو نجی منڈی میں اب فراہم نہیں ہے۔ کوئی بھی انشورنس کمپنی ان کو انشور نہیں کر رہی۔ تو جناب یہ عدد بہت بڑا ہے، اور یہ ہمیں ایک ایسی بات بتاتا ہے جو کسی وزارت خارجہ کے بیان میں آپ کو بالکل نہیں ملے گی۔ جہاز بحری بیڑوں سے نہیں چلتے، جہاز بیمہ کی قسط سے چلتے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز آبنا میں کھڑا کر دیں، اگر لائڈز انشورنس کمپنی کا انڈر رائٹر کہہ دے گا کہ اس راستے کا خطرہ ناقابل بیمہ ہے، تو کوئی تیل بردار جہاز نہیں چلے گا، اور اس لیے یہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی مہینوں تک اپنا اثر رکھے گی، کیونکہ پریمیم بیانات سے نہیں گرتے، ریکارڈ سے گرتے ہیں۔ اور پھر تیسری تبدیلی جو سب سے زیادہ دور تک جائے گی، وہ ہے کہ ایک مثال قائم ہو گئی ہے۔ دنیا کی ہر تنگ سمندری گزرگاہ پر بیٹھی ریاست نے یہ 5 مہینے بڑے غور سے دیکھے ہیں، اور ان سب نے ایک ہی نتیجہ نکالا ہے کہ ایک درمیانے درجے کی طاقت
طاقت جس کے پاس نہ عالمی حمایت ہو نہ قانونی برتری، بس ایک تنگ راستے پر بیٹھی ہو اور تھوڑا صبر کر لے تو دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت کو میز پر لا سکتی ہے۔ اور جناب تاریخ میں یہ سبق پہلی بار نہیں سیکھا گیا۔ آئیے 500 سال پہلے چلتے ہیں، اسی آبنا کے کنارے۔ یہ بات 1507 کی ہے۔ پرتگالی بحری کمانڈر آفونسو دی البورق ہرمز پہنچا اور اس جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں ہرمز کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، یہ فارس، عرب، ہندوستان اور مشرقی افریقہ کے تجارتی راستوں کا مرکز تھی۔ موتی، مسالے، گھوڑے، ریشم سب یہیں سے گزرتے تھے۔ اور پرتگالیوں نے وہاں بیٹھ کر کیا کیا؟ وہی جو آج زیر بحث ہے۔ انہوں نے ہر گزرنے والے سے وصولی شروع کر دی۔ جو ادا کرتا اس کا مال جاتا، جو انکار کرتا اس کا مال رک جاتا۔ یہ سلسلہ 100 سال سے زیادہ چلا۔ پھر 1622 میں صفوی بادشاہ شاہ عباس اول نے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہازوں کی مدد سے ہرمز پرتگالیوں سے واپس چھین لیا۔ اب اس کہانی میں 3 باتیں دیکھتے ہیں۔ پہلی، جو ہرمز پر بیٹھتا ہے وہ دنیا سے ٹیکس وصول کرتا ہے، جو کوئی ایرانی ایجاد نہیں ہے، یہ اس کی جگہ پہلے ہو چکی ہے، یہ جغرافیہ کی خاصیت ہے۔ اور دوسری، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھ سکتا۔ پرتگالیوں کو بھی یقین تھا کہ ان کا نظام مستقل ہے۔ 100 سال بعد وہ نکال باہر کیے گئے۔ اور تیسری، اور جو شاید سب سے دلچسپ ہے، شاہ عباس اکیلے ہرمز واپس نہیں لے سکے، انہیں ایک بیرونی بحری طاقت کی مدد لینی پڑی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی، اور اس مدد کی قیمت انہوں نے تجارتی مراعات میں ادا کی۔ 500 سال بعد بھی اسی آبنا کا اصول بالکل وہی ہے، اسے اکیلے کوئی نہیں سنبھال سکتا، اور جو اسے سنبھالنے میں کسی کی مدد لیتا ہے وہ اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ دوسری طرف کی بات بھی کی جائے، کیونکہ خلیج کی تصویر اتنی تاریک بھی نہیں جتنی میں نے آپ کو بنا کے بتا دی ہے۔ اور یہ حصہ ضرور سنیے گا، کیونکہ اس میں کچھ اعداد ایسے ہیں جو مجھے بھی حیران کر گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیج کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے پاس تقریباً 915 ارب ڈالر ہیں، 915 ارب ڈالر، 1 ٹریلین ڈالر۔ ابو ظہبی کے فنڈز کے پاس 900 ارب ڈالر سے زائد ہے، 1 ٹریلین ڈالر۔ اور قطر کے خود مختار فنڈ کے پاس تقریباً 580 ارب ڈالر ہیں، آدھا ٹریلین ڈالر۔ یہ فنڈ اس طرح کے بحرانوں کے لیے بنائے گئے تھے، اور انہوں نے کام بھی کیا۔ حکومتوں نے بینکوں کو سہارا دیا، سرکاری کمپنیوں کو سنبھالا، اور برآمدی آمدنی گرنے کے باوجود ضروری درآمدات جاری رکھیں۔ اور دوسری بات، متبادل پائپ لائنوں نے واقعی کام کیا، گو کہ 25% کام کیا، 25% لوڈ بیرنگ کی۔ سعودی عرب اور امارات نے دکھا دیا کہ ان کی برسوں کی سرمایہ کاری ضائع نہیں گئی، اور بلند تیل قیمتوں سے ان دونوں کو فائدہ بھی ہوا۔ سعودی ارامکو کے منافع میں 2026 کی پہلی سہ میں 26% اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ 25% اپنے جو تیل تھا وہ آبنا کی جگہ پہ اپنے دوسرے رستے سے نکال رہے تھے، اور تیل کی قیمت بہت مہنگی تھی۔ اور تیسری بات یہ سب سے اہم ہے، اٹلانٹک کونسل کے مطابق ایرانی حملوں کے جواب میں خلیجی تعاون کونسل کے ملک ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، اور یہ ثابت کیا کہ ریاض اور ابوظہبی کے درمیان کھلے اختلاف کے باوجود خلیجی یکجہتی مضبوط ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ IMF کے اپریل کے تخمینوں میں سعودی عرب، امارات اور عمان کے لیے 2026 میں مثبت گروتھ دکھائی گئی ہے، بالترتیب 3.1، 3.12 اور 3.5%۔ تو یہ کہنا کہ خلیج تباہ ہو گئی ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ خلیج نے مار کھائی ہے، اور خلیج اپنی جگہ پہ کھڑی رہی ہے، مگر ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، اور اسی پر سارا معاملہ ٹکا ہوا ہے۔ خود مختار فنڈ آپ کو دیوالیہ ہونے سے تو بچا سکتے ہیں، کیا وہ آپ کو میزائل سے بچا سکتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کونسل نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان فنڈز پر انحصار بڑھنے کا خطرہ یہ ہے کہ ان کی توجہ طویل المدتی ترقی سے ہٹ جائے گی، اور یہ ریاستیں تیل کے بعد کی معیشت کی طرف اپنے سفر میں پیچھے رہ جائیں گی۔ اور پھر بحرین جیسے ملک کا سرکاری قرض GDP کے 152.4% پر چلا گیا ہے، جو اس کی مالی بحالی کے راستے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی خلیج نے یہ جنگ اپنے مستقبل کے پیسے سے لڑی ہے۔ وین 2023، نیوم، مصنوعی ذہانت کے مراکز، سیاحت، یہ سب اس رقم پر کھڑے تھے جو اب فضائی دفاع اور مرمت پر جاری ہے۔ یہ سارے منصوبے بند ہو رہے ہیں اور کچھ ہو چکے ہیں۔ اور اب ذرا ایران کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کہانی کا سب سے پیچیدہ کردار تو ایران ہی ہے۔ شاباش ایران، شاباش۔ 5 مہینے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے سامنے، 20 ملکوں کے مشترکہ اعلامیے کے سامنے، اپنی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے ساتھ، اپنے شہریوں پر بمباری کے ساتھ، اور آج وہ اس مقام پر کھڑا ہے جہاں دنیا کا ہر جہاز خلیج میں
اس کے پانیوں سے داخل ہوگا۔ ایکسیوز کے الفاظ میں ایسا کنٹرول جو اس کے پاس جنگ سے پہلے بھی نہیں تھا۔ یہ ایک غیر معمولی سفارتی نتیجہ ہے اور اس سے انکار بد دیانتی ہوگی۔ مگر میرے دوستو، اب دوسرا حساب بھی لگا لیجئے۔ ایران کے پاس اب ایک آبناک کا کنٹرول ہے جس کی قیمت ہر گزرتے مہینے کے ساتھ گر رہی ہے، کیونکہ تجارت متبادل راستے بنا چکی ہے، بنا رہی ہے۔ اس کے پڑوسی جو 3 سال پہلے چین کی ثالثی سے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر چکے تھے، اب اپنے فضائی دفاع کو نئے سرے سے جوڑ رہے ہیں۔ اس کی معیشت اس حال میں ہے کہ صدر کو سرکاری ٹی وی پر فون کر کے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ یونیورسٹی کے اساتذہ کو تنخواہ کیوں نہیں ملی۔ اور سب سے اہم، پزشکیان نے وہ کام کر دیا ہے جو اس کے دشمن 25 سال سے نہیں کر پائے تھے۔ پزشکیان نے خلیج کے 6 اختلافی ملکوں کو ایک خطرے پر متفق کر دیا ہے۔ اس آبناک کے کنارے جناب کوئی نہیں جیتتا، کچھ لوگ کم ہارتے ہیں۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک مالیاتی حقیقت ہے جس میں 80 سے زائد توانائی کی تنصیبات پر 58 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ خطے کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4.4 سے گر کر 1.3% رہ گیا ہے، اور قطر کی برآمدی صلاحیت کا 17% ایک رات میں ختم ہو گیا۔ یہ ایک سلامتی کی حقیقت ہے جس میں 35 سال پرانا وہ سودا ٹوٹ گیا جس کے تحت خلیج تیل بیچتی تھی اور امریکہ سے تحفظ خریدتی تھی، اور جس کی جگہ ابھی کوئی نیا سودا، کوئی نیا ارینجمنٹ موجود نہیں ہے۔ صرف 6 الگ الگ ملکوں کے 6 الگ الگ اندازے ہیں متحدہ کمان کے بغیر، اور یہ ایک اخلاقی حقیقت ہے جس میں وہ 14 نکاتی دستاویز جس پر پورے خطے کی امیدیں لگی ہوئی تھیں، اس میں ان لوگوں کے لیے ایک سطر تک نہیں ہے جن کے ایئرپورٹس پر میزائل گرے، جن کے ہوٹل خالی ہو گئے، اور اس میز پر ان کے لیے ایک کرسی بھی نہیں جس پر ان کے اپنے سائل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ خلیج کی پرانی امریکی ضمانت مر چکی ہے اور نئی ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ وہ خالی جگہ ہے جس میں اگلے 10 سال کی سیاست بھری جائے گی۔ کون ملک ہوگا جو امریکہ کے انخلا کے بعد اس خلا کو پورا کرے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ 329 جہاز خلیج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس عدد کو بیمہ کی رقم کے ساتھ بھی پڑھا، 352 ارب ڈالر کی یہ ٹوٹل رقم بنتی ہے، مگر ان جہازوں پر لوگ بھی ہیں، ہر جہاز پر 20، 25، 30 آدمی، اور خلیج کے تجارتی بحری بیڑے کا عملہ کہاں سے آتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، ہندوستان سے، فلپین سے، بنگلہ دیش سے اور پاکستان سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 6 مہینے کے معاہدے پر گھر سے نکلتے ہیں اور جن کی تنخواہ کسی نہ کسی چھوٹے شہر کے ایک گھر کا پورا بجٹ چلاتی ہے۔ 5 مہینے سے یہ لوگ لنگر پر کھڑے ہیں، سمندر کے اندر کھڑے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ واپس۔ ان کے معاہدے بھی ختم ہو چکے ہوں گے۔ ان کے گھر والوں کو ہر روز یہ خبر ملتی ہے کہ خلیج میں ایک اور جہاز پر میزائل گرا ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ کون سا جہاز تھا۔ ان کے بچوں کے امتحانات بھی ہو گئے ہوں گے، کسی کی ماں بیمار ہو گئی ہوگی، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہوگا جس نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا باپ کہاں ہے۔ ایکسیوز کی رپورٹ میں ان کا ذکر تو بالکل نہیں ہے، 14 نکاتی دستاویز میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے، روبیو کے بیان میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے، عالمی بینک کے اعداد میں بھی وہ ایک لاجسٹک رکاوٹ ہے۔ مگر جب یہ معاہدہ ہو جائے گا اور جب پہلا جہاز اس نئے شمالی راستے سے گزرے گا تو اس جہاز کے پل پر ایک آدمی کھڑا ہوگا جو 5 مہینے سے گھر جانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اس کے لیے یہ معاہدہ نہ سفارتکاری ہوگا، نہ جغرافیہ ہوگا، نہ کوئی توانائی کی منڈی۔ اس کے لیے یہ صرف ایک دروازہ ہوگا جو گھر جانے کے لیے کھل گیا ہے۔ ہم اس صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا نیچے کمنٹس میں۔ اگلی ویڈیو تک اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔